جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک کیسے ہیں مزاج کرم؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی تو نفلی روزوں کے لیے سحری کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ اگر سحری نہ کر سکے اور اب فجر کا ٹائم ہو گیا یا دن میں کوئی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا شریعہ کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی طرح کہ جو روزوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو سارا سال اپنے حسب معمول روزہ رکھتے ہی ہیں، لیکن چونکہ ماہ رمضان المبارک یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے آنے سے پہلے جو 2 مہینے آتے ہیں، رجب اور شعبان، جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو کسی دوسرے شہر سے، تو ابھی وہ بہت دور منزل پر ہے تو ایک خوشی وہ آئے گا، لیکن جوں وہ ہمارے شہر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اور زیادہ خوشی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی میں ہی اگر کوئی مہمان آ رہا ہو اور ابھی وہ لاہور سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آتے آتے اس کو کئی گھنٹے لگیں گے، لیکن جب آئے کہ وہ بائی روڈ اور کراچی کا ٹول پلازا کراس کر دیا ہے تو ایک خوشی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ماہ رمضان مبارک کے آمد سے پہلے جو رجب اور شعبان کے مہینے ہیں تو ان مہینوں کے آتے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور روزہ رکھنے والے جو روزہ پابندی سے رکھتے ہیں ماہ رمضان کا، تو ان میں ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو رجب کے بھی روزے رکھتے ہیں، شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں، بلکہ ہر پیر شریف کا بھی سالانہ ایک معمول ہوتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے معاملات بھی درپیش ہوتے ہیں کہ اب نفل روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ سحری کرنا تو ہے سنت، اور روزہ رکھنا عام دنوں میں یہ ایک نفل عمل ہے، تو نفل عمل کے لیے آپ نے سنت تو ترک کر دی، تو اب آپ کا یہ نفل عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ عوامی کچھ وسوسے اور خیالات ہیں۔ تو یاد رکھیں، روزہ چاہے فرض ہو، یعنی ماہ رمضان مبارک کا جو ادا روزہ چل رہا ہوتا ہے وہ ہو، یا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہو، یا نوافل روزوں کا اہتمام ہو، یا کفارے ہی کا کوئی روزہ رکھ رہا ہو، تو سحری کرنا ہر طرح کے روزے کے لیے مطلقاً سنت عمل ہے، سنت ہے، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ سحری نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ ہی سٹارٹ نہیں ہوگا، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے سحری نہیں کی تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی روزہ رکھنے کی جو ایک ابتدائی سنت تھی، سحری کا عمل، وہ فوت ہوا۔ اب جان بوجھ کے اگر کوئی سحری نہیں کرتا تو جان بوجھ کر سنت سے محرومی والی بات ہے، اور ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ وہ رات کو الارم وغیرہ یا کسی کو کہہ کر وہ سویا تھا، اب صبح صادق سے پہلے اٹھنا ہے، اور اتنی دیر پہلے اٹھنا ہے کہ سحری کا کھانے کا اہتمام کر لیا جائے۔ جو سحری کا اختتامی وقت تھا وہ تقریباً 5:55 تھا، تو اب اگر کسی کی آنکھ 6 بجے کھلی تو سحری تو وہ اب نہیں کر پایا، صحیح، اب اس کو سحری کے نام پہ 2-4 گھونٹ پینے کی بھی اجازت ان معنوں میں نہیں ہوگی کہ وہ کچھ پی لے اور روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے کچھ پی لیا تو روزہ شروع ہی نہیں ہوا، کیونکہ روزے کے شروع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانا پینا بند کریں۔
ٹھیک ہے. سحری کا وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے ہم کھانا پینا روک دیں، اور یہ جب لمحہ آئے تو ہم کچھ بھی نہ کھائیں، کچھ بھی نہ پئیں. تو اب اگر کسی نے سحری نہیں کر پایا تو اس کا روزہ تو شروع ہو جائے گا. ٹھیک، روزہ شروع ہو جائے گا. جب رات میں اس کی نیت ہے کہ میں اٹھوں گا اور یہ کام روزہ رکھوں گا، تو ایک تو یہ کہ روزہ اسٹارٹ اس کا ہو گیا، کہ اس کی نیت ہے کہ سحری میں اٹھا تو یہ سنت ضرور ادا کروں گا، نہیں بھی اٹھا تو میرا روزہ ہے. تو ایسے لوگوں کے روزے اسٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اب اگر فجر میں ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے اور تو ان کو کوئی ان کے روزے کے ہونے میں کسی قسم کی کوئی سورہ حرج نہیں ہوا. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ڈیپینڈ کرتا ہے سحری پر، سحری میں اٹھا تو روزہ رکھ لوں گا، نہیں اٹھا تو نہیں رکھوں گا. تو اس طرح کی بھی صورت ہے. اب ایسے آدمی نے جو اپنی نیت کو موقوف کیا ہے سحری پر کہ تاکہ کھانے پینے کے ذریعے قوت آ جائے گی تو روزہ رکھ لوں گا، اور اگر سحری میں نہیں اٹھ پایا تو روزہ نہیں رکھوں گا. تو اب ایسے شخص پر صبح صادق کا وقت گزرا تو چونکہ اس کی نیت تھی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کا اگلا دن ایسے ہی چلا گیا. لیکن نیت نہ ہونے کے باوجود کہ روزہ نہیں رکھوں گا، اب یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اچانک ذہن بنتا ہے ابھی تک کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے، روزہ رکھ لیتا ہوں. تو شریعت مطہرہ نے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ نفل روزے میں آدمی ظاہر کبریٰ سے پہلے یعنی سورج جب عین سر پر آ جاتا ہے، مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ہر روزانہ کا یہ مکروہ وقت کی ٹائمنگ میں کچھ نہ کچھ منٹوں سیکنڈوں کا فرق آتا رہتا ہے. تو آج کے دن ظاہر کبریٰ سے پہلے جس نے روزہ کی نیت کر لی اور صبح صادق سے لے کے اب تک کوئی ناشتہ وغیرہ بھی اس نے نہ کیا ہو، کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو، تو پھر وہ روزے کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن نیت یہ نہیں کرنی کہ 10 بجے اب ذہن بننے لگا کہ میں بس اس ٹائم سے روزہ رکھ رہا ہوں. صحیح. تو روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. تو نیت یہ کرنی ہے کہ آج کا جو دن گزر رہا ہے یا گزر چکا جتنا بھی، میرا آج کا دن روزے سے ہے، یعنی صبح صادق سے میں صبح صادق سے ہی روزہ رکھ رہا ہوں. تو اس طرح اس کا آج کا ہی روزہ ہو جائے گا اگرچہ اس نے سحری نہ بھی کی ہو. تو روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے نفل کا یا فرض کا، وہ سحری پہ موقوف نہیں ہے. بہت سے ناظرین کا یہ مسئلہ ہے اور وہ پوچھتے بھی ہیں. یہ جو دوسرا طریقہ بتا دیا گیا کہ آپ کو فجر کے بعد بھی رکھنا ہے اور اس سے پہلے کوئی روزہ توڑنے والا عمل نہیں پایا گیا، تو اس وقت سے یہ آپ نیت کر لیں کہ آج کا دن کا میرا روزہ ہے اور میں صبح صادق سے روزے سے ہوں. تو بہت اچھا آپشن. اور اس طرح یہ نفلی روزوں میں اس طرح یعنی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے دن میں، یعنی دن کے وقت، باقاعدہ دن میں پوچھا گیا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو اگر جواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے، اور اگر جواب ملتا کہ فی الوقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزے سے ہوں. تو یہ ہماری ایک اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک بہت رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کسی روزے کے خواہش مند شخص کی آنکھ سحری کے وقت نہ کھلی، سحری نہیں کر پایا، تو وہ صبح صادق کے بعد بھی ظاہر کبریٰ سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے کہ میرا صبح صادق سے روزہ ہے، تو اس کا یہ روزہ ہو جائے گا. ہاں، ظاہر کبریٰ کے بعد کسی کی نیت بنتی ہے کہ آدھا دن تو گزر ہی چکا ہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اب آدھا دن باقی ہے تو مزید گزار لیں گے روزے کی حالت میں. اب اس کی نیت ویلڈ نہیں ہے کیونکہ دن کا اکثر حصہ بغیر روزے کی نیت کے گزرا ہے، تو اس لیے اس کا بھی یہ روزہ نہیں ہوگا. ظاہر کبریٰ زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو یہ آپ کیلنڈر اپنے پاس رکھیں، اپلیکیشن کے اندر بھی اوقات صلات جو ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے بجے یہ ٹائم شروع ہو رہا ہے. بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہ آقا ہمارے جب معراج پہ جانے سے پہلے تو کیا عمل کیا کرتے تھے؟ نماز تو معراج پہ جانے کے بعد فرض ہوئی ہے نا. مزید میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وضو کے بعد اگر تھوڑی دیر کے بعد سگریٹ پیا جائے تو سگریٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ اور وضو، ٹھیک ہے. مزید رفاقت تاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بچے کو گٹی دی جاتی ہے تو اس میں کیا تخصیص ہے؟ بچے کو کوئی مرد دے اور بچی کو عورت ہی دے، کیا یہ ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. ٹھیک ہے.
سگریٹ کے حوالے سے، سگریٹ وضو کی حالت میں اگر کسی نے سگریٹ پی، بلکہ میں کہوں با وضو یہ سگریٹ پی رہے، تو اس سے وضو پہ کوئی اثر پڑے گا؟ وضو پہ ان معنوں میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ وضو ٹوٹ جائے. تو سگریٹ پینے سے البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ مسواک اگر کی ہو تو اس سے منہ کی اسمیل دور ہو گئی تھی، یا اچھی طرح کلی کرنے سے منہ کی اسمیل دور ہو گئی تھی. سگریٹ پینے سے منہ دوبارہ سے بدبو دار ہو جاتا ہے، اور جب تک منہ میں بو آ رہی ہو ایسی صورت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ شمار ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہے. تو لہذا اچھی طریقے سے اس کو زائل کریں، بو کو مسواک کر کے برش کر کے اچھی طرح کلیاں غرغرے کر کے پھر نماز کو شروع کرنا ہے. تو ایک زحمت والا کام ہے اور یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے، مضر صحت ہے. تو اس طرح کی اشیاء سے ہمیں بچنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ہماری عبادات کی بھی رونق ان سے دور ہو جاتی ہو. تو یقیناً کسی مکروہ عمل کا ارتکاب کرنا نماز کی نورانیت میں فرق تو لے کر آتا ہے. تو اس لیے اتنا بہرحال ہے کہ سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا، معراج شریف کہتے ہیں کہ معراج شریف یہ رجب میں ہوئی ہے، نماز بھی تو معراج میں ہے، تو اس سے پہلے اگرچہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبادت کرنے کا جو معمول تھا وہ اس سے پہلے ہی سے جاری تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جو پنجگانہ نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ 5 نمازیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے شب معراج جب پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان 5 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. ماشاءاللہ. گھٹی دینے کے حوالے سے یہ پوچھا انہوں نے کہ یہ کوئی خاص اس کی کہ مرد ہی دیں گے، عورتیں بھی دے سکتی؟ گھٹی دینے کا جو عمل ہے یہ ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ بچی کو کوئی عورت دے یا بچے کو کوئی آدمی ہی دے، تو ایسا نہیں ہے. البتہ اتنا بہتر ہے، یہ افضل ہے کہ بچے کے منہ میں سب سے پہلی جو غذا پہنچے وہ میٹھی چیز ہو. اب وہ چاہے جو کھجور ہوتی ہے، یعنی جو تر کھجور ہوتی ہے نرم، جس کو ہم کھجی بھی کہتے ہیں، تو وہ بچے کے تالو پہ لگا دیا جائے. شہد بھی چٹایا جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ کسی نیک صالح بندے کے ذریعے گھٹی دلوائی جائے. اس کو عربی زبان میں تحنیک کہتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو قسمت کے کیا کہنے کہ ان کے ہاں اگر کوئی نو مولود بچہ دنیا میں جب آتا تو اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لے جایا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس بچے کو تحنیک فرماتے، اپنے مبارک دانتوں سے کھجور کو چباتے اور بچے کے تالو پہ لگا دیتے. تو ان کی قسمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ بھی اہتمام جمیل صاحب کتابوں میں جو یہ پڑھا کہ اگر کسی کے یہاں رات کو ولادت کا سلسلہ ہوتا تو وہ رات بچے کے خیال میں رہتے کہ کہیں ایسا نہ زمین سے بھی کوئی چیز اٹھا کر منہ میں نہ ڈال لے، یعنی اس کا بھی باقاعدہ اہتمام کرتے تھے. اور رات میں ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب لے کر جانا تو یہ بھی ایک اس وقت ادباً تعظیماً نہیں جاتے تھے. تو جب صبح کا وقت ہوتا تو پھر اپنے بچے کو لے جاتے تھے کہ یہ رات میں یہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا پہلی جو خوراک، جو کچھ بھی غذا اس کے منہ میں جانی چاہیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا لعاب مبارک وہ مکس ہوتا، کیونکہ آپ اس کو نرم کرتے اور پھر اسے یہ صحابہ کرام علیہ مردوان قربان جائے ان کو یہ سعادتیں نصیب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں صبح فجر کے بعد بھی مدینے کے لوگ اپنے بچوں کو پانی دے کے بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ. مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس پانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہ آ جائے، یعنی حضور علیہ السلام ہاتھ ڈالیں اور وہ پانی ان کے لیے برکتوں والا ہو جائے، اور وہ اس پانی کو پھر استعمال کیے پئیں. یعنی کیسی عقیدت اور محبت. اور یہاں نبی پاک علیہ السلام کا عمل دیکھیے، بیان کیا گیا کہ آگے موسم ٹھنڈا ہو گیا، سردی کا موسم. اب سردی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بھی ان کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانیوں میں ہاتھ ڈالتے تھے. یعنی یہ آپ کے اخلاق حسنہ اور اپنی امت سے یہ پیار اور محبت کہ سردی کے دنوں میں بھی یہ آپ ذرا ایک باوضو آدمی اور ٹھنڈ بھی ہو
اور اس کے بعد پانی کو وہ ہاتھ نہیں لگے گا، بلکہ کوئی اگر گیلے ہاتھ لے کر آ جائے اور سلام لے لے تو جمیل صاحب وہ تو آدمی اس کو بھی کہے گا کہ یار پہلے ہاتھ خشک کرو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت قربان جائیں. اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا اور معلوماتی سلسلہ ہے. اس سلسلے میں آج مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور، مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن رجب المرجب شریف کو خاص اللہ کی طرف جو ہے اس کی نسبت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب ان میں خاص ایک برکات ہوتی ہیں جو دیگر اوقات میں، دیگر مواقع میں نہیں ہوتی. جیسے مسجدیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لیکن مسجد حرام شریف کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، مسجد نبوی شریف کا بالخصوص، مسجد اقصیٰ جو ملک شام میں ہے، بیت المقدس، اس کا مرتبہ تمام مساجد سے زیادہ ہے. بلکہ یوں ہم اس مثال کو یوں بھی کہہ لیں کہ پوری زمین اللہ کی ہے. ہمارے محلے میں بھی جو مسجد ہے خاص اللہ کی، وہ بھی اللہ کی، اور پوری زمین ہی اللہ اس کا مالک ہے. لیکن یہ زمین کا خاص ٹکڑا، اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کو خاص ایک نسبت ہے. کیا تو اسی طرح مہینے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن کچھ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب جو ہوئے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو بندے ہیں وہ رجوع لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. جیسے کہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں. را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، اور با سے مراد ہے احسان اور بھلائی. اس رجب کا مطلب یہ بنا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دیں، تو اس طرح میری رحمت اس کے جرموں کو معاف کر دے گی اور اس کو بھلائی ملے گی. تو اس مہینے میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں اور عبادات کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص تلاوت قرآن کا سلسلہ وہ جاری ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا جو عمل ہے یہ ماہ رجب میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں. یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جو جزا ہے تو وہ گویا جزا، اس کا جو بدلہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات فرماتا ہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی وہ بندہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا. تو یوں رجب کے مہینے میں عبادت کا ذوق شوق عام مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے پھر یہ آگے ماہ رمضان المبارک میں بندے کی عبادت کا ذوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جیسے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوخ فرمایا اور ماہ رمضان اس امت محمدیہ کا مہینہ قرار دیا گیا، تو وہی بات ہے کہ عبادت کا بیج بویا گیا، اس میں شعبان میں سیرابی ہوئی اور اس کے بعد ماہ رمضان میں فصل کاٹنے، یعنی ان مہینوں میں جو محنت کی تھی تو ماہ رمضان میں پھر کتنی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. بندہ نیک عمل مختصر سا کرتا ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. تو یہ اوقات وہ ہیں کہ جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے درجے بڑھا دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق دے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ کیا خواتین اپنے بالوں پر کالی مہندی کے علاوہ دیگر کلر وغیرہ لگائے یا دیگر مہندی استعمال کریں؟ خواتین کے لیے بھی سیاہ رنگ بالوں میں کرنا جائز نہیں ہے. جس طرح مردوں کو ممانعت ہے ایسے ہی خواتین کو بھی سیاہ رنگ بالوں میں کرنے کی ممانعت ہے. ہاں، سیاہ رنگ سے بچتے ہوئے
جیسے براؤن کلر ہے، ریڈ کلر ہے، یا مہندی کا جو کلر آتا ہے اورنج سا کلر، تو خواتین اپنے بالوں کی جو سفیدی ہے اس کو اگر چھپانا چاہیں تو سیاہ رنگ یا بہت زیادہ ڈارک براؤن جو سیاہ لگتا ہے، ایسے ڈارک براؤن کلر سے بچتے ہوئے کسی اور کلر میں اپنے بالوں کو رنگ سکتی ہیں، لیکن ایسا بھی کلر نہ ہو کہ جو بالکل ہی عجوبہ لگے. جیسے اب کوئی اپنے بالوں کو نیلا کر لے، کوئی اپنے بالوں کو ہرا کر لے، تو یہ کچھ ایسے کلرز ہیں جو بالکل معروف نہیں ہیں اور دیکھنے والا ہی عجیب سا لگتا ہے. اپنے آپ کو ایسا گیٹ اپ نہیں دینا چاہیے کہ جس پر لوگ تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں اور مذاق اڑائیں، ہوٹنگ کریں. ٹھیک ہے، مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی شخص پر فرض روزہ قضا ہو، یعنی بیماری کی حالت میں اس کا روزہ چھوٹا ہو، تو کیا اب یہ رجب کے مہینے میں اگر وہ اپنی قضا کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، جو رجب میں روزہ رکھنے کے فضائل ہیں، تو کیا اس قضا کی نیت کرتے ہوئے اس ثواب کو بھی پالے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. جو ایام روزوں کے حوالے سے شریعت مطہرہ میں مطلوب ہیں، جیسے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، یوم عرفہ کو جو 9 ذی الحجہ ہے تو غیر حاجی اس کو روزہ رکھیں. اسی طریقے سے ایام بیز ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 اسلامی تاریخیں ہیں. تو یا پیر شریف کا روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، آپ کا یہ معمول بھی رہا ہے. تو ان ایام میں اگر کوئی قضا روزے رکھتا ہے تو قضا روزے رکھنے والے کو یہ نیت نہیں کرنی کہ یہ میرا فرض بھی ہے اور یہ میرا نفل بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 روزوں کی نیت اس نے نہیں کرنی. اس کا ہوگا تو یہ فرض ہی جو قضائے عمری ہے، روزوں میں جتنی بھی کاؤنٹنگ باقی ہے تو یہ اس کو پورا کر رہا ہے. تو لیکن ان اوقات میں روزے سے ہونا شریعت کو محمود ہے، پسند ہے اور اس کی ترغیب ہے. تو لہذا فرض روزہ بھی ادا ہو جائے گا، اور ان اوقات میں چونکہ روزے سے ہونا شریعت کو پسند ہے تو انشاءاللہ نفل روزے کی جو برکتیں ہیں، فضائل ہیں، ثواب ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بندے کو حاصل ہوں گے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کا اپنے الاشباء والنظائر کے حاشیے میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح 2 روزوں کا ثواب کہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور ان ایام میں چونکہ روزہ رکھنا شریعت کو مطلوب ہے تو وہ فضیلت بھی بندے کو حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن روزہ ایک ہی ہوگا، فرض ہی روزہ فرض ہی ادا ہوگا جو قضا اس نے نیت سے کیا. اس کی مثال یوں لے لیں، جیسے کہ اگر کوئی وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے وہ سنت پڑھ لیتا ہے، یا وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اپنی فرض جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو وضو کی جو ایک الگ سے سنت ہے تحیۃ الوضو. اسی طرح مسجد میں جا کر حق کے مسجد کی ادائیگی کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. تو اگر کوئی مسجد میں جائے اور بیٹھنے سے پہلے ہی جماعت میں شامل ہو جائے تو فرض بھی ادا ہو گئے، اور جو حق کے مسجد ایک مطلوب تھا اس سے وہ بھی ادا ہو گیا. ماشاءاللہ. جی مزید کو محمد سلیم مطاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرے اس پروگرام میں سوال ہے پریمیم پرائز بانڈ کے بارے میں کہ پریمیم پرائز بانڈ کے پر بینک والے کوئی ماہ کے بارے میں منافع دیتے ہیں، اگر وہ بندہ نہ لے یا لیتا ہے تو بغیر سواب لینے سے تقسیم کر دیتے ہیں. اس صورت میں انعامی بانڈ وہ ہم لے سکتے ہیں؟ اگر انعام رکھ جاتا ہے تو ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، پرائز بانڈ ایک نارمل ہے اور انہوں نے بطور خاص تعین کر کے یہ پریمیم پرائز بانڈ کے حوالے سے پوچھا. اب یہ کہہ رہے ہیں اس کا جو منافع ہے وہ نہیں لیں گے، انعام کے تو یہ لیں گے، ورنہ اس کو لینے کا کیا فائدہ ہوگا. تو یہ لینا، انعام اور یہ سب چیزوں کا کیا حکم ہے؟ اس طرح کا جو پریمیم پرائز بانڈ ہے، اس کا جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ ہی جائز نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس یہ اپنا بانڈ رکھوا دیں، ہم بانڈ جب بھی کھلیں گے اگرچہ انعام نہ بھی لگے تو ہم آپ کو اتنا دیں گے، ہر 3 مہینے بعد اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. تو یہ تو جائز نہیں ہے، سود ہے. رہا معاملہ انعام کا، تو انعام بینک نہیں دے رہا، انعام تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی دیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کا نام نمبر آیا تو گورنمنٹ ہی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو وہ اس میں بینک انٹرفیئر نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ضرور ہے کہ یہ سودی ایک معاہدہ ہے، اس سودی معاہدے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ بینک سے وہ جو ہر 3 ماہ میں ملنے والا نفع بندہ نہ بھی لے، کٹوا دے، لیکن معاہدہ تو ہوتا ہے، تو اس بنا پر یہ معاہدہ کرنا جائز عمل نہیں ہوگا. مزید سوال. جناب قبلہ مفتی صاحب، میرا نام علی اصغر قریشی ہے اور میں جامپور شہر سے عرض گزار ہوں. جناب قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے
کہ اس مسئلے کا حل ارشاد فرمائیں کہ مائع مستعمل وضو اور غسل کے علاوہ کن کن کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، مزید مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھے گا یا پڑھنی چاہیے، یہ ارشاد فرما دیں۔ دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھیے، پہلی میں پڑھیے تو دوسری میں بھی سورہ ناس آپ جو ہے وہ پڑھیے، کیونکہ پیچھے سے پڑھیں گے تو ترتیب کے برعکس ہو جائے گا۔ مائع مستعمل کس کس میں استعمال ہو سکتا ہے؟ مائع مستعمل یہ عربی کا لفظ ہے، ماء پانی کو کہتے ہیں، اور مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال شدہ۔ تو مائع مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی کو بغیر وضو ہاتھ اس میں ڈل جائے، جیسے بالٹی کا پانی ہے یا ٹب ہے، اس میں بغیر وضو ہاتھ، بغیر دھلا ہاتھ ڈل گیا، اب وہ پانی وضو اور غسل کے اعتبار سے ہو گیا استعمال شدہ، یوزڈ واٹر۔ اب اس کو وضو میں استعمال نہیں کریں گے، فرض غسل کی ادائیگی میں استعمال نہیں کریں گے، رہا اس کے علاوہ دیگر جو اس کے استعمالات ہیں تو یہ پاک ہے۔ مستعمل پانی یہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، لہذا ہر وہ کام کہ جو ایک پاک پانی سے کیے جا سکتے ہیں، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، اس سے برتن دھوئے جا سکتے ہیں، اس سے فرش دھویا جا سکتا ہے، تو انسان اپنی حاجت میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، بس صرف ممانعت ہے تو وضو کی ہے اور غسل کی۔ اور اس مستعمل پانی کو بھی دوبارہ سے نارمل پانی بنانا بھی آسان ہے۔ مثال کے طور پر بالٹی کا پانی میں غلطی سے بغیر دھلا ہاتھ بے وضو شخص کا چلا گیا، اب وہ پانی تو ہو گیا مستعمل، اب اس پانی میں آپ اپنا جو نارمل ہمارے گھروں میں جو نلکے ہوتے ہیں، پائپ اوپر ٹنکی سے آ رہا ہوتا ہے، آپ نل کا کھول دیں، نل سے پانی اس میں بھر جائے گا، بھرنے کے بعد جب وہ بہنا شروع ہو جائے گا تو آپ کی بالٹی جو آدھی بھری تھی، آدھی سے زیادہ بھری ہوتی ہے یا تقریباً فل بھری ہوئی تھی، اب وہ بھرا ہوا پانی وضو اور غسل کے قابل نہ رہا، اب اس کو وضو اور غسل کے قابل بنانے کا طریقہ آپ نل کھول دیں اور نل سے جب پانی اس میں بھر کر بہنے لگے گا تو یہ بالٹی کا پانی قابل استعمال ہو جائے گا۔ اب یہ مائع جاری ہو گیا، جاری پانی، اور پانی جو جاری ہو جاتا ہے اس میں سے پہلے اگر وہ مستعمل تھا تو اس کو پانی کو مائع جاری بنانے کی وجہ سے اس کا مستعمل ہونے کا حکم ختم ہو جائے گا، اب یہ بالٹی کا پانی دوبارہ سے وضو اور غسل کے قابل ہو گیا۔ عام طور پہ جب پانی گرم کسی نے کیا ہو اور گرم پانی اگر مستعمل ہو جائے تو اگر وضو اور غسل کی کسی کو حاجت ہو تو اب یہ طریقہ اس کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں یعنی وہ وضو کے بھی قابل ہو جائے گا، وضو کے بھی قابل ہوگا، غسل کے بھی۔ ماشاءاللہ، بہت آسان آپ نے جو طریقہ جو بیان کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا